الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواہ الامام الترمذی فی جامعہ وصححہ محدث العصر شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ. محترم حاضرین، بزرگوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نجات دلا سکیں، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا سکیں. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوشش کیا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی آخذ بحجزکم عن النار، کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص شمع جلائے اور پروانے اس پر نچھاور ہونے کے لیے تیار ہوں، کود کر کے آئیں اور جل کر کے ختم ہونا چاہیں اور وہ شخص انہیں بچاتا رہے. ایسے ہی میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے کھینچ کر کے دور کر رہا ہوں اور تم ہو کے جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہو. بہرحال اس پیاری حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا: من نجات یا رسول اللہ، آخرت میں نجات کیسے ممکن ہے؟ کیسے میں نجات پاؤں گا جہنم کی آگ سے؟ جہنم میں داخل ہونے سے کیسے میں چھٹکارا پاؤں گا اللہ کے رسول؟ وہ اسباب بتا دیجئے، وہ اعمال بتا دیجئے، وہ عوامل بتا دیجئے جن کو اختیار کرنے کے بعد میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا. صحابہ کو فکر رہتی تھی کہ کیسے ہم جنت میں جائیں، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو اور جہنم سے کیسے نجات پائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں جو بنیادی ہیں اور ان کو اختیار کرنے کے بعد آدمی جہنم سے نجات پائے گا. سب سے پہلے آپ نے فرمایا: امسک علیک لسانک. پہلا کام یہ کرو، آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کیونکہ زبان یہ بہت ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ نے کہا: الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے انسان کے منہ میں زبان نہیں دی، اس کی آنکھیں بنائی، ہونٹ دیے، اور زبان ہم نے نہیں بنائی؟ تو زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر زبان نہ ہوتی تو اللہ کے اس کلام کو ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جہاں نعمت ہے وہیں یہ باعث سزا بھی ہے، کیونکہ اگر زبان کو کنٹرول نہیں دیا گیا، اس کو لگام نہیں دیا گیا، تو ایک دوسری حدیث میں جو صحیحین کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا. کہ آدمی اللہ کی رضامندی کا ایک جملہ بولتا ہے، اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وہ اتنا اہم جملہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا کوئی جملہ آدمی زبان سے نکالتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتا، پرواہ نہیں کرتا، سوچتا ہے بہت چھوٹا جملہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہوی بہا فی نار جہنم، وہ جہنم میں چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا. تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول، لگام دو، اپنی زبان قابو میں رکھو. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بات بولتے ہیں، دوسرے کے بارے میں اپنا تاثر دیتے ہیں، تو اگر مخالف ہے تو زبان بے لگام ہو جاتی ہے اور زبان پہ ہم کنٹرول نہیں رکھتے. اس طرح سے ہماری زبان
جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی ہم بول جاتے ہیں اور افراط اور تفرید کے شکار ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ زبان کتنی خطرناک ہے۔ اسی طرح سے بولتے وقت آدمی سوچ کر کے بولے، اچھی بات بولے جو دنیا میں نفع بخش ہو اور آخرت میں اس کے ثمرات اور نتیجے اور ثواب ہمیں ملے۔ اگر بولنا ہے تو سوچ کر بولے، ورنہ خاموش رہے، کیونکہ خاموش رہنے میں سلامت ہے، سلامتی ہے، آدمی بچ جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز بتائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، صحابہ کرام اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے تھے اور پکڑ کر فرما رہے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد کلھا، کہ یہ زبان ہمیں نہ جانے کہاں کہاں لے کے جاتی ہے، کہاں کہاں ہمیں بہکاتی ہے۔ اگر یہ زبان نہ ہوتی تو بہت سارے لوگ، ایک حدیث کے مطابق کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے یہ زبان جتنی قیمتی ہے اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہے۔ کم بولنا چاہیے، اور بولیں تو خیر کی بات بولیں، بھلائی کی بات بولیں، کیونکہ جب بات زیادہ ہوگی، زیادہ بولیں گے تو لغزشیں بھی زیادہ ہوں گی، اور لغزشیں زیادہ ہوں گی تو وہ جہنم کی طرف لے کر جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہماری زبان کو ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر، یا تو یہ معنی ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی آدمی زیادہ ٹائم گھر میں دے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، خاص طور سے فتنے کے وقت، جب باہر فتنہ ہو، شر ہو اور بدعت اور شرک ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، اور آپ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کا مقابلہ کریں، تو کیا کریں؟ لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں زیادہ وقت دو، اپنے گھر میں رہو اور بال بچوں کے درمیان رہو، تاکہ آدمی فتنے سے محفوظ رہے۔ جب گھر سے نکلے تو ضرورت کے وقت نکلے، اور ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے، چائے خانوں پر بیٹھ کر کے، یا چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنا اور گپیں مارنا، یہ گناہ کا بھی کام ہے، کیونکہ جب گپ ماریں گے تو زبان زیادہ چلے گی۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو گھر میں رہے گا، بال بچوں کی نگرانی کرے گا، بیوی کے ساتھ ٹائم دے گا، تو خانہ اور گھر آباد ہوگا، اور جب گھر آباد ہوگا تو پورا معاشرہ صالح اور اچھا ہوگا، کیونکہ ہر گھر معاشرے کی ایک اینٹ ہے، اس سے ایک صالح اور بہترین معاشرہ اور اچھی سوسائٹی بنتی ہے۔ اور دوسرا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو روزی دیا ہے، گھر میں جو موجود ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رزق ہے، گھر ہے، اپنی دولت ہے، اس پر خوش رہو، اور زیادہ کے حرص اور لالچ میں نہ رہو، بلکہ خوش رہو کہ اللہ نے ہمیں بیوی دیا، بچے دیے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس مکان ہے۔ اور اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھا جائے کہ فلاں آدمی کروڑ پتی ہے، فلاں ارب پتی ہے، ایسا کرنے سے زندگی میں سکون کبھی نہیں ملے گا۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، تو اس سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے، تمہارے گھر میں موجود ہے، اس پر خوش رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ آنسو بہاؤ، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے، جو بھی معصیت کے کام انجام دیے ان پر شرمندہ ہو کر کے آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے نجات ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی،
دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پہلی آنکھ یاد رکھیں، پہلی وہ آنکھ ہے بکت من خشیت اللہ، جو خوف الہی سے آنسو بہائے، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے قہار ہونے اور جبار ہونے کے اور اس پر مواخذہ ہونے کی باتوں کو یاد کر کے آنسو بہانا، اس سے آخرت میں نجات ملے گی۔ اور جو آنکھ تنہائی میں آنسو بہاتی ہے اللہ کے خوف سے، تو ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور دوسری آنکھ وہ ہے اس مجاہد کی جو جہاد میں پہرے داری کرتے ہوئے جس نے رات گزارا اور رات بھر سویا نہیں، اس کی آنکھوں کو نیند نہیں آئی، ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے بنیادی طور پر بیان فرمائی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی زبان پر قابو رکھیں، کنٹرول میں رکھیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ گھر میں زیادہ وقت دیں اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہیں، خوش رہیں۔ اور تیسری چیز، اللہ کو یاد کر کے خوف الہی سے آنسو بہائیں۔ وہ صحابہ کرام جن کے لیے دنیا میں جنت کی خوشخبری تھی، وہ راتوں کو روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی سوانے میں آتا ہے کہ لہو خطان اسودان، کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر کالی لکیریں آنسو کی پڑ گئی تھی۔ کالی دو لکیریں تھیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، آنسو بہانے کی وجہ سے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، وہ اس قدر خوف الہی سے روتے تھے کہ پورا آنکھ کے نیچے والا حصہ کالا پڑ گیا تھا۔ اس لیے ہمیں سلف کی زندگی کو یاد کر کے اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے ڈھالنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور روئیں، کیونکہ چند لمحات رونے سے آخرت میں نجات ممکن ہے اور نجات ملے گی۔ اور ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آدمی خوش رہے، شاداں و فرحاں رہے، اور آخرت میں لمبی زندگی وہ جو ہے غم کی گزارنی پڑے اور نعوذ باللہ آدمی جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر خوش رہنے کی توفیق دے، اور اسی طرح سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کی ہمیں توفیق ارزانی نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی مصرف القلوب ہے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی الخیر والہدا، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو خیر اور بھلائی کی طرف پھیر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ بذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔